إلى أهله يتمطى اسی منگتے تیرے در دے ہن سد لو مدینے نو۔ دنیا کی ترقی ہمیشہ سے وحی اور کلام اللہ کے ذریعے رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد طویل عرصہ تک کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آئے، تو دنیا جو ہے وہ اپنے زوال کی طرف چل پڑی، اور کرتے کرتے جب زوال انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو ان کے آنے سے اور ان کی تعلیمات سے، ان کے اسوائے حسنہ سے اور قرآنی تعلیمات سے وہ جو دنیا انتہائی نچلے درجے پہ پہنچ گئی تھی، اور وہ لوگ جن کو بدو اور اجڑ لوگ کہا جاتا تھا، وہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنی ہے۔ ہم نے جشن میلاد منا لیا، جھنڈیاں بھی لگا لیں، مسجدوں کو روشن بھی کر لیا، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ اتنے روشن نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے۔ اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر وقت ایک بہترین سے بہترین انسان، یعنی کہ ایک بہترین مسلمان بننا ہے۔ تو دوسری قومیں ہمارے دیے ہوئے راستے کو اپنا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، لیکن ہم ابھی اس کے درمیان میں ہی کہیں پھر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، یہی نصیحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرے کا ایک بہترین شہری ثابت کریں۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ اب اخلاق اچھے میں آپ کی دوستوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ بات چیت بھی ہے، اور آپ کا طرز عمل بھی ہے۔ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا، میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ کسی یہودی نے کسی مسلمان کا کچھ دینا تھا، وہ انکاری ہو گیا، تو سوچا کہ اس کو ہم سمجھا کے اور اسے مانگ مانگ کے تھک گئے، یہ نہیں دیتا پیسے، تو اس کا جو پادری ہے اس کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں۔ وہاں شکایت کی، اس نے بلا لیا، تو اس کو نزدیک بلا کے اس کے کان میں اس نے ایک فقرہ کہا، اور اس یہودی نے فوری طور پر وہ پیسے دینے کے لیے، وہ چیز دینے کے لیے مان گیا۔ تو بعد میں پوچھا کہ یہ ایسی کیا بات ہوئی کہ تم ہر ایک کو انکار کر دیا تم نے، اور جب تمہارے جو لیڈر ہے تمہارا دینی، اس نے کہا تو تم فوری طور پہ مان گئے ہو۔ تو اس نے ایک ہی مجھے بات کہی کہ کیا تم بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے جا رہے ہو؟ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم آج کل واقعی اس طرف کو ذرا زیادہ ہو گئے۔ تو آپ سے لوگ اس طرح جانیں کہ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، لوگ کہیں کہ یہ ہو نہ ہو یہ مسلمان ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کتابت بھی اور درزی، یہ دونوں ان کے شعبے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو واقعہ یاد ہے، سب کو اکثر کو معلوم ہے کہ انہوں نے کشتی تیار کی، آپ بڑھائی کا کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ نے کشتی تیار کی۔ تو القاسب و حبیب اللہ پر آپ چونکہ ٹیکنیکل ٹریننگ میں آ گئے ہیں تو وہ ہر ایک پر ہی آتا ہے، لیکن آپ کے اوپر وہ خصوصی طور پر یہ جو بات ہے یہ لازم آتی ہے۔ تو آپ اپنے کام میں دیانتداری سے کام لیں، محنت سے کام لیں، اور صحیح کام کریں، صحیح اجرت لیں، تو آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ میں نے جاب چھوڑ کے یہاں پہ ایڈمیشن لے لیا،
تو الحمدللہ میں آج اپنا کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں 25,000 سے ابو جا رہا ہوں. یہ باوا چک میں نے دکان کھول لی. پہلی دن میں نے 500 روپیہ جا کے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا تو ماں کی آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. الحمدللہ ٹریننگ کے دوران میں نے اپنا کام شروع کیا پرنٹنگ پریس کا, اور الحمدللہ پہلے ہی مہینے ہی میں نے 30,000 روپیہ کمایا. میں شکر گزار ہوں اپنے استاذہ کا. جیسے میجر صاحب نے کیا ہے, تھوڑے سے عرصے میں اتنا بڑا یہ ایک میں کہہ رہا ہوں ایک پودا لگایا, اب یہ باغبان گلستہ بن گیا ہے. میجر صاحب نے بہت سارے یہ ایک ایفرٹس ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کا ہم ریوارڈ ہم نہیں دے سکتے, ہم دعا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا اور دے بھی رہے. شکریہ شاہ نواز, شکریہ شکریہ شکریہ